پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ، کہ عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر اس طرح سے ہے جس طرح سے ثرید کی فضیلت سارے کھانوں پر۔ عائشہ کی فضیلت ساری عورتوں پر اس طرح سے ہے جس طرح سے ثرید کی فضیلت سارے کھانوں پر۔ ثرید کیا ہے؟ گوشت شوربے والا ہو اور اس میں روٹی کے ٹکڑوں کو ڈال کر کھایا جائے، یہ غذا عرب میں بڑی محبوب اور پسندیدہ غذا تھی، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی یہ غذا محبوب تھی۔ اور یہ غذا اس لیے کہ یہ ہضم بھی جلدی ہوتی ہے نرم ہونے کی وجہ سے، اور گوشت کے ملے ہوئے ہونے کی وجہ سے جسم کے لیے طاقتور بھی ہوتی ہے۔ تو گویا کہ تمام کے تمام کھانوں سے آدمی کے لیے سب سے زیادہ یہ ہاضم بھی ہے اور سب سے زیادہ نافع اور قوت والی بھی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک تشبیہ اور مثال دی کہ جس طرح سے ثرید کا کھانا سارے کھانوں سے زیادہ طاقتور ہے اور سب سے زیادہ نافع ہے، اسی طرح سے عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ہے۔ اور شارحین حدیث نے اس کا معنی یہ لکھا ہے کہ جس طرح سے کھانا ثرید کا تمام کھانوں سے زیادہ فائدہ مند اور نافع ہوتا ہے اور ہاضم ہوتا ہے، سہولت والا ہوتا ہے، اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوری امت کو بہت بڑا فیض پہنچا، اور دین کے بڑے بڑے اہم معاملات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نقل فرمائے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ خود ایک بہت بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، اور صحابہ میں کبار علماء اور فقہاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل فتویٰ میں سے تھے، صحابہ کا بڑا ان کی طرف رجوع اور تابعین کا ان کی طرف رجوع ہوتا تھا، لوگ ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام صحابہ میں یہ بات مشہور تھی، جب بھی کوئی مشکل پیش آتی دین کے معاملے میں، بھئی اس مسئلے کا حل کہاں سے مل سکتا ہے، کس کو پتہ ہوگا، تو سب کے ذہن میں یہ بات جاتی تھی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس مسئلے کا حل مل جائے گا، اور واقعتاً ایسا ہوتا، ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جاتے اور ان کے سامنے مسئلے کا حل رکھتے کہ اس مسئلے میں ہم پریشان ہیں، اس مسئلے کے متعلق کوئی نہ کوئی علم اور حدیث فقہی نکتہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی جس نکتے سے ہم سب کو تشفی ہو جاتی۔ تو اس اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کا ایک بہت بڑا حصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نقل فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر الروایات ہیں، سب سے زیادہ روایات ان کی ملتی ہیں۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کثیر الروایہ ہیں، ان کی روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کی روایات سب سے ملتی ہیں، اور اس کے بعد پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایات سب سے زیادہ ملتی ہیں۔ تو بہت سارا دین کا حصہ، اور خاص طور پر نجی زندگی، گھر کی زندگی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے وقت گزارتے تھے، ازواج مطہرات کے ساتھ آپ علیہ السلام کا برتاؤ، آپ کا رکھ رکھاؤ کیسا تھا، یہ سب چیزیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں۔ خود اپنے متعلق یہ خصوصیات ذکر فرمایا کرتی تھی کہ اللہ نے مجھے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عقد میں، نکاح میں جب میں آئی تو آپ علیہ السلام کے عقد میں آنے سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری صورت دکھائی، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں نے 3 دن مسلسل خواب میں دیکھا، یہ نکاح سے پہلے کی بات ہے، 3 دن خواب میں مسلسل مجھے دکھائی گئی ہو تم، اور مجھے جبریل نے یہ کہا کہ یہ دنیا میں اور جنت میں یہ آپ کی بیوی رہے گی۔
اور ہمیشہ کے ساتھ رہے گی۔ تو یہ فضیلت تھی۔ اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عقد میں تمام کی تمام ازواج جتنے بھی آئی ہیں وہ کسی نہ کسی شوہر سے بیوہ ہو کر آئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ وہ کسی شوہر سے پہلے کوئی تعلق نہیں رہا، یعنی پہلا ہی عقد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ اسی طرح سے یہ بھی ان کا اعزاز ہے، فرمایا کرتی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب میرے بستر پر تھے تو یہ اعزاز اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے کہ رسول اللہ میرے بستر پر ہوں اور اس حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو۔ یہ کسی اور عورت کی خصوصیت نہیں تھی، اور زوجہ کی خصوصیت نہیں تھی۔ اور فرمایا کرتی تھی اللہ نے یہ اعزاز بھی مجھے عطا فرمایا کہ میرے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میری والدہ دونوں کے دونوں یہ ہجرت کر کے یعنی مکہ سے مدینہ آئے ہیں، دونوں کے دونوں نے ہجرت کی ہے۔ اور اسی طرح سے یہ شرف بھی مجھے حاصل ہے اور اللہ کی طرف سے یہ اعزاز ہے کہ جب کچھ ناپاک اور گندے لوگوں نے، سازشی لوگوں نے میرے اوپر تہمت لگائی مدینہ منورہ نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری براءت پر، میری صفائی پر قرآن اتارا، اور قرآن مجید کی آیات یہ آئی کہ طیبات پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں، لہٰذا اے نبی آپ جب پاکیزہ ہیں تو آپ کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی پاکیزہ ہیں۔ اللہ پاک نے تسلی دی، اور نہ صرف تسلی دی بلکہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت پر سورۃ النور کی آیات نازل فرمائی۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ نے مجھے اعزاز عطا فرمایا۔ یہ اعزاز بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے بالکل آخری ایام سارے کے سارے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں ہی گزارے، وہاں ہی وقت آپ علیہ السلام کے آخری زندگی کے ایام وہاں ہی گزرے۔ مزید یہ کہ یہ بھی اعزاز اللہ نے عطا فرمایا کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا، روح قبض ہوئی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ یہ اعزاز بھی اللہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور فرمایا یہ اعزاز بھی اللہ نے مجھے عطا فرمایا اللہ کے حکم سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک کہاں بنی؟ میرے حجرے میں بنی، اور میرا حجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر سے لے کر میرے حجرے تک کی جگہ اس کو روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا کہا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی میرے اس حجرے میں آرام فرما ہے۔ تو یہ اعزازات تھے، یہ ان کے کمالات تھے، بے شمار ان کی خوبیاں اور کمالات ہیں۔ 17 رمضان المبارک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہے۔ بہت بلند کردار کی خواتین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، امہات المؤمنین۔ قرآن صاف صاف کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں، اور ایمان والوں کی مائیں ہیں تو ماں کا تقدس، ماں کا احترام، ماں کا ادب اور ماں کی تعظیم ہر بیٹے کے ذمے لازم اور ضروری ہوتی ہے۔ لہٰذا بہت قدر و منزلت سے ان لوگوں کو دیکھا جائے اور ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، پڑھا جائے، ان کے کردار کو اپنے گھروں میں خواتین کے سامنے بیان کیا جائے۔ آج ہماری خواتین کے سامنے یورپ کی عورتیں مثال ہیں، غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ مسلمان عورت کے سامنے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہونا چاہیے، مسلمان خاتون کے سامنے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہونا چاہیے، مسلمان عورت کے سامنے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا اور دیگر ازواج مطہرات کا کردار ہونا چاہیے۔ یہ ہے ایک مسلمان خاتون کی شان۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔